السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ ہمارے یہاں طبقات ہیں، ایک شہر ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پورا پروونس ہے، صوبہ ہے، پھر ایک خطہ ہے، ملک بنتا ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم پاکستان کے ایک حصے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی صوبے کا دارالخلافہ ہے۔ اس میں شہری زندگی اور ہے، دیہاتی زندگی اور ہے۔ شہری زندگی کے رہنے والوں کا مزاج کچھ اور ہے، دیہات کے رہنے والوں کا مزاج کچھ اور ہے۔ یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں، دوسرے صوبے میں، وہاں پر بالکل ان کی ثقافت، تہذیب اور ان کے ٹریڈیشن، کسٹمز مختلف ہیں۔ اس سے بھی باہر نکل جائیں تو بر صغیر بنتا ہے، وہاں پر لوگوں کے کچھ اور طور طریقے ہیں، ان کی عادات کچھ اور ہیں، ان کے اطوار کچھ اور ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے بسنے والوں کے طور طریقے اور ہیں، یورپ کے اور ہیں، اور فار ایسٹ کے اور ہیں۔ اس طرح دنیا میں مختلف طبقات ہیں۔ یہ تو ملکوں کی بات ہے، لیکن ایک خاندان میں دو گھروں کے، خاندان ایک ہے، دو گھروں کے معاملات الگ الگ ہیں۔ ایک کے یہاں روٹی کے ساتھ، خاندان ایک ہے، روٹی کے ساتھ اچار کھایا جاتا ہے مزے لے کے، دوسرے کے یہاں یہ پسند نہیں کیا جاتا، وہ باقاعدہ سالن کھاتے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل میں اس پوری دنیا کو تقسیم فرمایا، مختلف زبان بولنے والے ہیں، ایک ہی جگہ کے رہنے والوں کی زبانیں بھی بعض اوقات مختلف ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی غصے کے عالم میں کوئی بات کرے اور اس سے پوچھا جائے کسی شہر کے رہنے والے سے کہ میں نے غصے میں یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے، اس کا کیا ہے، کیا کروں میں؟ وہ مشورہ کچھ اور دے، دیہات والوں سے پوچھیں وہ کچھ اور دے کہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ سر پہ چڑھ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھے سے کریں، کچھ اور مشورہ دے، جو کم پڑھا لکھا ہو نسبتاً وہ کوئی اور مشورہ دے۔ کسی ایک کا سب جگہ جمع ہونا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے دینی ہو، سب کی سوچ مختلف ہے۔ ایسے میں کوئی ایک ہستی ایسی ہونی چاہیے
جس کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ ہاں یہ ہے وہ شخصیت جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، جس پہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور وہ شخصیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کوئی کہیں بھی رہتا ہو لیکن وہ ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ ان کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کے زندگی گزاری جائے گی تو میرے دوستو ناکامی بھی ایسی ناکامی نہیں ہے کہ رزلٹ خراب آ گیا آج کا، کوئی بات نہیں، اگلے سال امتحان ہوگا دے دیں گے، یا کوئی بات نہیں کم درجے کی نوکری مل جائے گی۔ وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ دو راستے ہیں، فقط فاز فوز، جس نے یہ کامیابی حاصل کی وادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ کامیابی ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اور اس کا الٹ میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم ہے۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو مانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تنا چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کی آہیں اور سسکیاں بند ہوئی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہودی ایک عالم نے ابو جہل کے ساتھ مل کے یہ کہا کہ خلا سے اوپر، جہاں تک ہوا ہے اس سے اوپر خلا ہے، خلا سے اونچی جگہ پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ شخص جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے کہو کہ وہ خلا کے اوپر اپنا جادو دکھائیں، وہ ناکام ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو کہا میں کیا کہوں؟ ابو جہل کو مشورہ دیا کہ ان سے کہو کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل آیا اور وہ یہودی عالم آئے، کہا کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں جو خرق عادت ہو، یعنی جو انسان کر نہیں سکتا ہو، جس سے عقل عاجز ہو جائے، کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کر دیا تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل خاموش ہو گیا۔ یہودی عالم، بہرحال وہ عالم تھے، وہ خاموش رہے، اور ان کی طبیعت میں کچھ جھکاؤ پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ابو جہل نے پوچھا میں وہ کہہ دوں؟ اس عالم یہودی سے کہا وہ کہہ دوں کہ ہاں کہو؟ کہا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت اٹھائی ہے، چاند پورا تھا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے، ایک جبل ابو قبیس پر حصہ آ گیا، یہ اس طرف تھا داہنی طرف، الٹی طرف قیقاع کا ایک پہاڑ تھا، اس کی طرف دوسرا حصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح انگلی کی ہے، وہ دونوں چاند کے ٹکڑے ملے ہیں اور اپنی جگہ پہ جا کے ٹھہر گئے۔ یہ ہم مانتے ہیں۔ صحابہ کی تعداد ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ نے پیالے میں تھوڑا سا پانی منگوایا، آپ نے 2 انگلیاں رکھی، پانی جاری ہو گیا، یہ ہم مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے نماز ادا کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ نیند سے اٹھیں، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوں، نیند آتی ہے اس لیے کہ میں تم میں سے ہوں، لیکن مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے، واپس آئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دھواں اٹھا ہے اور اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں تھیں۔ یہ ہم مانتے ہیں میرے دوستو۔ آپ سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم کے بعد آپ معراج پر تشریف لے گئے، ہم یہ مانتے ہیں۔ بعض دانشوروں کی سوچوں کو چھوڑ دیجئے میرے دوستو، جب اتنی باتیں ہم مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ماننے کے بعد ان کی بھی مانیں، وہ کیا چاہتے ہیں وہ بھی مانیں۔ ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے طور طریقے کیا ہوں گے۔ آج کل مشینوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
لیکن اس کے علاوہ اس کی عادت و اطوار کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ 70 سال کی زندگی ہو، 80 کی ہو، 100 کی ہو، وہ کتاب بند ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کے بعد وہ کتابوں میں رہتا ہے، اگر کوئی مشہور آدمی ہے تو ایک عرصے تک، اس کے بعد وہ کتابیں بھی گم ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم سب جانتے بھی ہیں۔ اس نسل تک دانشوروں کو لوگ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن کوئی تھا، چرنوبل کوئی تھا، مسولینی کوئی تھا، شیکسپیئر کوئی تھا۔ جو جس کا علم ہے اس طرف وہ اس کا رجحان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ مارشل کوئی تھا، رابنس کوئی تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایک وقت گزرنے کے بعد ان کو کوئی جانے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ ابھی 100 200 150 سال کی کہانی ہے ساری۔ ایک ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے پتہ تھا، دنیا سے جانے کے بعد صرف پتہ نہیں ہے، قیامت تک روشنی رہے گی ان کے دم سے۔ آپ آئے تو عالم کو ملی روشنی، آپ سے قبل اندھیر تھی روشنی، روشنی 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 روشنی۔ میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ دیوار پہ لکھا تھا کبھی نام محمد، اب تک ہے بصیروں کا اجالا میرے گھر میں۔ یہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے۔ جس وقت فرشتے ہمارے خلاف بات کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ کیسی قوم کو پیدا کر رہے ہیں، یہ کشت و خون کرے گا، تو اللہ تعالی ہمارا وہاں پر ہماری وکالت کر رہے تھے، ہمارا مقدمہ لڑ رہے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہوگا۔ یہ اللہ جو اتنی محبت کرتے ہیں میرے دوستو، یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کے اسلوب ہمیں دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے یہاں احادیث بیان ہوتی ہیں۔ ایک حدیث بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ میں رکھی۔ اب وہ حدیث پوری دنیا میں جہاں بھی پڑھی جاتی ہے، میں نے اپنے استاد محترم سے سنا، فرماتے ہیں یہ حدیث جب جب پڑھی جاتی رہے گی۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث تمر، بات کچھ اور ہے، لیکن چونکہ حدیث کے دوران وہ کھجور کھائی تھی تو لہٰذا ہر عالم، ہر اللہ والا، ہر محدث، لکھنے والا، ہر فقیہ جب وہ حدیث بیان کرے گا کھجور کھائے گا۔ میرے دوستو، یہ تک اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ 12 ربیع الاول آنے والی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں یہ 12 عرض کرتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک بات تو یہ کہ تم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، تمہارا کوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں ہے میرے دوستو، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے مومن کا۔ ہمارا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک آیت پڑھی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ تھا وہ تمام ہو گیا، جو کچھ الیوم اکملت لکم دینکم، سب سے آخری اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اس میں ایک آیت ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ہونا یہ لکا اگر نہیں لگاتے، ورفعنا ذکرک میں معنی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن لکا بھی لگایا، یعنی کسی کے گھر آپ جائیں اور گھر جانے کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں تمہارے پاس، تمہارے گھر آیا ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، اس سے اس آدمی کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس سے محبت کا اظہار ہوگا۔ بعضوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس علاقے میں آپ گئے تھے، وہ تو بہت خراب علاقہ ہے، تو پھر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ مجھے علاقے سے کوئی غرض نہیں، میں تو فلاں سے ملنے گیا تھا۔
تو اس سے کوئی غرض نہیں علاقہ کیسا ہے، وہ میرا دوست وہاں تھا۔ تو لکا ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب یہاں ہر جگہ آپ کاف دیکھتے جائیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک انا اعطیناک، آپ کو دیا۔ عمومی طور پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 4 دفعہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن حکیم کا ہر پیج آپ پلٹتے جائیے، آپ کو رسول اللہ کا نام اوپر سے نیچے تک ملتا رہے گا۔ تلاش کرنے والے تو بنے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا پیغام ہے سیرت کو اپنانا۔ ہم کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور کس طرح ان کی سیرت اپنائیں۔ آپ گھر میں ہیں، گھر تشریف لائے، پیالہ ٹوٹا ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خادمہ نے پیالہ لا کے دیا۔ حضرت صفیہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کچھ کھانے کی چیز بھیجی۔ حضرت عائشہ کو جب اس خادمہ نے دی ہے تو حضرت عائشہ نے وہ پیالہ لیا اور غصے میں آ کے اس کو پھینک دیا، توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہ وہ انہوں نے دیا تھا۔ ابھی وہ خادم وہیں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور ہنستے ہوئے کہا کیوں توڑ دیا پیالہ؟ کیا ہوا؟ ایسی کون سی مصیبت یا پریشانی آ گئی تھی اگر اس نے بھیج دیا تھا؟ ایسا کوئی لفظ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر آپ نے کہا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی، ماں کو غیرت آئی ہے، اور پھر اس پیالے کو جوڑا اور اس کی جگہ نیا پیالہ ان کے گھر بھجوایا، حضرت صفیہ کے گھر۔ یہ ہے میرے دوستو دین، گھر کا دین یہ ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا عمل کرتے ہوئے دیکھیں۔ عمل کرنے کے لیے آج عبادت یہی نہیں 2 رکعت نماز فرض سنت نفل پڑھ لی، 4 رکعت نماز پڑھ لی، ہر وہ چیز عبادت ہے۔ عبادت کا معنی عبدیت، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکانا۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں غیبت نہ کریں، یہ عبادت ہے۔ جہاں جھوٹ بولنا ہو وہاں جھوٹ نہ بولیں، یہ عبادت ہے۔ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ نہ کریں، جائز طریقے سے، یہ عبادت ہے۔ یہ سب عبادت ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں کے وہ شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کرنے کے اوپر کہتے ہیں اجر ملے گا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ وہ تم نہ کرو اور تم اجر پاتے رہو۔ تو لوگوں نے فرمایا بتائیے، تو کہنے لگے کہ بس گناہ نہ کرو، باقی سب کچھ کرتے رہو۔ میرے دوستو، یہ پرہیزگاری ہمیں آج نہیں بتائی گئی، یہ بتائی گئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، اس وقت بتایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، تم جنت میں جا کے رہو اور جو چاہیے وہ کھاتے رہو، جو چاہے کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، بس دیکھو ایک چیز نہ کھانا۔ تو پرہیزگاری وہاں سے شروع ہوئی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ ایسا نہیں ہے جس چیز کا دل چاہا کھا لیا، جس چیز کا دل چاہا پی لی، شریعت دیکھنی پڑے گی۔ یہ ہے میرے دوستو سنت پر عمل، کہ ہر چیز کو دیکھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ الٹپ زندگی گزارنا، بے سوچے سمجھے گھر کی زندگی گزارنا، معاشی زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی گزارنا، سماجی زندگی گزارنا، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، بیماریوں کی جگہوں پہ جانا ہے، سب میں شریعت ایک ایک چیز آپ کو بتائے گی، اور بتانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مان کے چلیں کامیابی ہے۔ اور میں بارہا عرض کرتا ہوں میرے دوستو، یہ جملہ تو رٹ گیا ہوگا کہ ان کی مانیں گے تو کامیابی ہے اور ان کی نہیں مانیں گے تو نری ناکامی ہے۔ اور ناکامی کا شروع میں نے آپ کو مفہوم بھی بتایا کہ ناکامی کیا ہے۔ یہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر لے چلیے جس راستے میں آپ کی خوشی ہے، اور
کہ آپ نے پورے قرآن حکیم میں آپ پڑھیں، کہیں یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ جہاں پر اللہ کی اطاعت ہوگی وہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہوگا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے میرے دوستوں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اللہ آ سکتے تھے لیکن پھر کوئی امتحان نہیں رہتا، پھر تو سارے کے سارے ویسے سجدے میں گر جاتے۔ جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ موقع دے دیجئے، دنیا میں جائیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں، آپ کی مان کے چلیں گے، آپ کے ہو کے رہیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے دوستو یہ اپنانے کی فکر کریں۔ جس نبی کا چابک کا نام محفوظ ہے، جس نبی کے گدھوں کے جس پہ سواری کی ان کے نام محفوظ، خچروں کے نام محفوظ، گھوڑوں کے نام محفوظ، اونٹنیوں کے نام محفوظ، آپ کی ڈھال کا نام محفوظ، آپ کے پاس کتنے کپڑے تھے یہ محفوظ، پیون کتنے ہوتے تھے یہ محفوظ۔ 23 سال کی زندگی میں وحی نازل ہوئی، کتنی باتیں آپ نے کی ہوں گی، کتنی باتیں 23 سال میں زبان سے نکلی ہوں گی، ایک ایک بات محفوظ، اور صرف محفوظ نہیں ہوئی بلکہ دین کا حصہ بن گئی۔ صرف محفوظ چند مقامات ہیں، چند مقامات۔ آپ یہ بتائیے کہ باہر کوئی سفیر ہو، باہر کا امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے، وہ کوئی بات کرے، وہ بات اس سفیر کی ہوگی یا امریکہ کی ہوگی؟ وہ اس ملک کی ہوگی، وہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو سفیر کی بات کس کی ہوتی ہے؟ اس جگہ کی جہاں سے وہ آیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتے ہیں اپنی زبان سے وہ ہم ہیں جو ان کو وحی کرتے ہیں، تو یہ زبان سے نکالتے ہیں۔ اس میں 3-4 ایسے مواقع ہیں کل جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بات فرمائی کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، کل 3-4۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں وہ کیا ہو گئیں؟ وہ سب کی سب قبول ہو گئیں، وہ سب کی سب شریعت کا حصہ بن گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ تم سفر میں ہو وَإِنْ خِفْتُمْ، اور خوف ہو تو نماز کو آدھا کر لیا کرو۔ فتح مکہ کے بعد مکہ سے سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آیت تو یہ ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور خوف ہو دشمن کا تو نماز کو آدھا کرو۔ اس وقت تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم تو بلکہ ہم سے لوگ خوف کھا رہے ہیں، طاقت میں بھی ہیں، اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ یہ قانون کون بناتا ہے، یہ طریقے کون بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ کہ اللہ نے۔ کہ لے تو تم چپ رہو، اللہ نے اس پہ مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے آدھی نماز پڑھی ہے۔ اتنا فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا۔ آج تو خوف نہیں ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن جگہیں ہیں، بہترین مساجد ہیں، پوری پڑھ لیں نماز۔ اکثر کا طبقے کا یہ خیال بھی ہے کہ ہم پوری نماز کیوں نہ پڑھیں۔ میں ان حضرات سے یہ کہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ جتنی پوری نمازیں سفر کے دوران پڑھی ہیں انہیں دہرا لیں دوبارہ، وہ نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیا اس نمونے سے ہٹ گئے ہیں، اس میجرمنٹ سے ہٹ گئے ہیں۔ کرتا لمبا ہو گیا بے ڈھنگا ہے، کرتا چھوٹا ہو گیا بے ڈھنگا ہے، تو یہ عبادت بھی بے ڈھنگی ہو گئی کیونکہ سنت رسول سے مخالفت رکھتی ہے۔ تو یہ اتنی ضروری ہے۔ احادیث لکھی گئی ہیں، ایک بہت بڑے طبقے کا خیال ہے 150 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے 150 سال کہہ کے بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کیسے؟ قرآن بھی حدیث ہے۔ کس کے منہ سے نکلا ہے؟ کس کے منہ سے حضرت امیر معاویہ نے سنا، عبداللہ بن عباس نے سنا، عبداللہ بن مسعود نے سنا، ابو ہریرہ نے سنا رضوان اللہ علیہ مجمعین، کس کے منہ سے سنا ہے؟ تو جو منہ سے نکلا وہی تو حدیث ہے۔ ہاں صرف ایک فرق ہے، ایک حدیث مطلوع اور ایک حدیث غیر مطلوع۔
یہ میرے دوستو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آج کا جو طبقہ ہے، ہم لوگ سوشل میڈیا کے ہیں، ہمیں ایک چیز گوگل پر آئی، ایک جگہ میں نے کہیں کوئی بات کی، سیرت کا پروگرام تھا، میں نے کہا سیرت تو کسی کے طور طریقے کو کہتے ہیں، سیرت کے پروگرام سے ذہن میں کیا چیز جاتی ہے؟ سب سے پہلے جو ذہن میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات ہوگی یہاں۔ کیا آدم علیہ السلام کی سیرت نہیں تھی؟ کیا نوح علیہ السلام کی سیرت، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عیسیٰ، ان لوگوں کی سیرت نہیں تھی؟ ان کی بھی سیرت تھی، لیکن ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ سیرت؟ تو بعد میں کھانے پر ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، یعنی چیکنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں نے سیرت لکھا تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لکھا ہوا آ گیا گوگل پہ، یعنی اور کوئی سیرت نہیں مانی جاتی صرف سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک طبقہ علماء کا، احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثقہ ہے، یہ راجح ہے، یہ مرفوع ہے، یہ ضعیف ہم سب سمجھتے ہیں، یہ ضعیف ہے، چھوڑ دی۔ میرے دوستو، اہل علم اگر یہ کہیں گے یہ ضعیف حدیث ہے، کثرت لغیرہ، علم کا ایک اصول ہے، ایک حدیث ضعیف حدیث کیسی ہوتی ہے کہ اسماء الرجال ایک کتاب ہے، اس میں 20 راویوں سے ایک حدیث چلی آ رہی ہے، لیکن بیچ میں ایک راوی 11ویں ایسے ہیں جس کی زندگی کے بارے میں پوری جانچ پڑتال نہیں ہو سکی، یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا تھا یا نہیں، ایسا تو نہیں کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ اس حدیث کو ہی علماء نے اور فقہاء نے اسے حدیث ضعیف قرار دے دیا، لیکن اگر وہ کئی راویوں سے ہے تو میرے دوستو وہ ضعیف نہیں ہے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں۔ تو علماء نے کہا ضعیف ہے، ہم تو ویسے ہی بچنے والے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ، مجھ جیسے، ہم نے کہا چلو ضعیف ہے، عمل چھوڑ دیا۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عمل سے جا رہے ہیں ہم، سنت ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ فرض پڑھ رہا ہے کہ فرض کی پوچھ گچھ ہوگی، سنت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا کیا؟ سنت کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ بنے، سنت کو سنت سمجھ کے انہوں نے اختیار کیا، اور ہم آج کس کیفیت میں ہیں؟ ہم نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، آج سنت چھوڑ رہے ہیں میرے دوستوں، کل فرض بھی چھوٹ جائے گا۔ آج حدیث سے انکار کر رہے ہیں، انکار حدیث سے انکار قرآن تک، آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا، آخری وقت میں نہ جانے کیا ہوگا۔ اس لیے سنت سے محبت، احادیث سے محبت، ایسے کسی شخص کی باتوں کے اوپر نہ کان دھریں نہ توجہ دیں، اور بہتر ہے کہ اگر کہیں مجلس میں اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہو، اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کو ساتھ لے کے جانے کی فکر کریں، خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں، وگرنہ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ شراب کی حرمت قرآن میں کہاں ہے بتائیے؟ اب تلاش کرتے رہیں کہ شراب کی حرمت کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارا ہر دن ربیع الاول کی مانند بنائے کہ ہمیں اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ